اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم علی محمد۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی ہم آیات ڈسکس کر رہے تھے۔ اگلی آیت ہے آج کے ٹاپک میں کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسوہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔ اس آیت پہ ہم آج تفصیلی گفتگو کریں گے کہ پچھلے تمام ٹاپکس آپ ذہن میں رکھیں کہ جن جن طبقات انسانی سے پروردگار کا خطاب تھا اور عطاب کی آیات تھیں اور خوشخبری کی آیات تھیں، اب ایک عمومی خطاب آیا ہے کہ وہی ہے، هو الذی، وہی ذات ہے، خلق لکم، جس نے تمہارے لیے خلق کیا، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے، وہ سب ہے، ثم استوی الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسوہن سبع سماوات، تو انہیں 7 آسمانوں کی صورت میں یعنی ترتیب دیا، خوبصورت بنایا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں ایک تو یہ ڈسکشن ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے بنایا گیا ہے، تسخیر کیا گیا ہے کہ انسان اس سے کیا فائدہ اٹھاتا ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ نے عبث اور بیکار پیدا نہیں کی۔ اگر کوئی چیز کسی ایک انسان کے لیے مفید نہیں ہے تو کسی دوسرے کے لیے مفید ہوگی۔ جیسے اگر کہیں بارش ہو رہی ہوتی ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے اچھی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے دوسرے انسانوں کے لیے اس وقت وہ بارش نفع مند ثابت ہو۔ اور بکل شیء علیم جو ہے، اس میں یہ ہے کہ انسان کا علم ناقص ہے اور وہ کسی چیز کے جو مسلط ہے اس پہ آشنا نہیں ہو سکتا، آگاہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ بکل شیء علیم ہے۔ یہ ان کو کہتے ہیں فواصلات قرآنی، جیسے آتا ہے کہ ان اللہ عزیز الحکیم، ان اللہ هو العزیز الحکیم، یا وہو السمیع البصیر وہو العزیز الحکیم، ان اللہ کان علیما حکیما۔ یہ جو الفاظ آیت کے آخر میں آتے ہیں انہیں کہتے ہیں فواصلات قرآنی۔ یہ اس تمام آیت کا ایک نچوڑ ہوتے ہیں، خلاصہ ہوتے ہیں، اس تمام آیت کا ایک کوڈ ہوتا ہے، اس میں کی ہوتی ہے، یعنی کہ اس آیت سے آپ پچھلی آیت جو ہے اس سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ پچھلی آیت جو ہے اس میں کیا نشان دی۔ جیسے آیت آتی ہے کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو فتلقا، پس آدم نے سیکھ لیے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمات سیکھ لیے، فتاب علیہ، پس اس کو معاف کر دیا گیا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ تواب اور رحیم یعنی کہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو یہ جو تواب و رحیم، یہ جو 2 الفاظ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے آئے ہیں، یہ پچھلی آیت کو ڈپکٹ کر رہے ہیں کہ پچھلی آیت میں چونکہ ایک طرح کی ترک اولا تھا اور اس کے بعد پھر اللہ نے اس توبہ کو قبول کیا، تو تواب بھی آ گیا اور رحیم بھی آ گیا کہ اللہ چونکہ توبہ قبول کرتا ہے تو پچھلی آیت کا تمام سیاق و سباق اس لفظ میں آ گیا، اور چونکہ وہ رحیم ہے اس لیے وہ توبہ قبول کرتا ہے۔ تو یہ ایک اس میں اب جو موجودہ آیت ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے، یعنی کہ اس سے یہ ہے کہ حلالاً طیبہ، کہ اس میں جو حلال ہے، کیونکہ اس میں ہر چیز تو حلال نہیں ہوگی، وہ فقیہ بتائے گا، جو مجتہد ہے وہ اس سے استخراج کرے گا، ایکسٹریکٹ کرے گا۔ اب لفظ ارض قرآن میں 461 دفعہ آیا ہے، اور یہ ہمیشہ
مفرد آیا، یعنی کہ سنگولر آیا ہے، پلورل نہیں آیا۔ اس کی جمع ارضون یا اراضی ہیں، لیکن اس قرآن میں یہ جو ہے استعمال نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ ایک مراد یہ ہے کہ جہاں انسان موجود ہے وہ ارض ہے، یعنی زمین ہے، ارتھ ہے، اور اس کے علاوہ سب سماوات ہیں۔ البتہ ایک آیت سورہ طلاق کی ہے جس میں ارضون یا اراضی تو نہیں آیا، لیکن اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، کہ اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، اور زمین کو بھی انہی کی مثل پیدا کیا۔ تو اس سے ایک آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں کہ زمین مثلہن، کہ زمین جیسی اور بھی پلینٹس کسی گلیکسی میں یا کہیں پہ موجود ہیں جہاں پر موافق اور متناسب حالات موجود ہوں، تو وہاں پر زندگی جو ہے موجود ہوگی۔ اگر اس ایک تو مثلہ ہنہ سے یہ مراد ہے، دوسرا مثلہ ہنہ سے مراد یہ ہے کہ کیونکہ آیت کا پہلا ٹکڑا اس میں یہ ہے کہ سبع سماوات، کہ اس نے 7 آسمان بنائے، اگر اس مثلہ ہنہ اس تمثیل سے یہ مراد ہے کہ اور زمین کو بھی انہی کی طرح مثل پیدا کیا، یعنی کہ 7 آسمانوں کی طرح پیدا کیا، تو پھر اس سے مراد یہ بن سکتی ہے کہ زمینیں بھی 7 ہیں۔ اب جو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ یا تو ہمیں سائنس کا سہارا لینا پڑے گا کہ سائنس نے کیا کچھ ایسے پلینٹس دریافت کیے ہیں جہاں پر زندگی انسان کے لیے جو ہے وہ پاسبل ہے اور فیزیبل ہے، اور اس کے علاوہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو دعائیں ہیں ان میں یہ زمین کی جمع ارضون جو ہے یا ارضین استعمال ہوئی ہے۔ جس طرح پانی کا ایک ڈراپ جو ہے اور سمندر اس کے لیے سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لفظ ارض زمین کے ہر حصے ہر طبقے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ جمع کی صورت میں ایک مراد یہ ہے کہ اس کے مختلف قطع یعنی کہ مختلف پارٹس آف پیچز آف ارتھ جو ہے مراد ہیں۔ ہم ایک دعا پڑھتے ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام سے، اور قنوت میں بھی بعض اوقات کہ لا الہ الا اللہ رب السماوات سبع ورب الارضین السبع وما فیہن وما بینہن، کوئی معبود نہیں، یہ وسائل الشیعہ سے میں پڑھ رہا ہوں، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو 7 آسمانوں کا رب ہے اور 7 زمینوں کا رب ہے، اور جو ان میں ہے اور ان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے۔ تو یہاں پہ 7 زمینوں کا تذکرہ موجود ہے۔ اب 7 زمینوں کا اسی طرح اس دعا میں جو ائمہ علیہ السلام سے منقول ہے آیا ہے کہ 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں ہیں۔ لفظ سماوات قرآن میں 190 ٹائمز آیا ہے، اور اس کا واحد سما ہے، اور یہ سماوات 119 دفعہ اور سما 120 ٹائمز استعمال ہوا ہے۔ سما کے معنی ہیں بلندی اور سماوات کے معنی ہیں بلندیاں۔ اب یہ اس میں ایک بحث یہ ہے کہ سبع سماوات کا لفظ موجود ہے، سبع سماوات کی یہ ترکیب قرآن میں مجید میں 8 مقام پر، مطلب سبع سماوات یہ جو جملہ اکٹھے ہیں، پہلے ہم نے سماوات کا بتایا 119 ہے، سما کا بتایا 120 ہے، اب سبع سماوات یعنی کہ 7 سکائز کی جو بات ہو رہی ہے یہ 8 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اب اس سے مراد کیا وہ طبقات ہیں یا کیا ہیں؟ ایک ڈیبیٹ یہ ہے کہ یہاں 7 سے مراد کثرت کی وجہ سے 7 آیا ہے یا عدد کی وجہ سے 7 آیا ہے، یعنی کہ عربی میں جب کسی چیز کی کثرت کو بیان کیا کرنا ہو تو اس میں 7 یا 40 یا 70 یا 1000 خیر من الف شاہ، یعنی کہ جو انکاؤنٹیبل ہے،
اس سے اگر کوئی مراد لیتا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ 84 ایئرس منتھس کے برابر ہے تو خیر من الف شہر، تو وہ ایک بھی اس کی توضیح ہے، لیکن الف جو ہے وہ صرف 83 ایئرس کے برابر نہیں بلکہ کثرت ہے کہ جو انکاؤنٹیبل ہو۔ تو بعض اوقات کوئی عدد جو ہوتا ہے وہ کثرت میں بھی کے لحاظ سے بھی آتا ہے، زیادہ تعداد جب شو کرنی ہو تو اس میں 7 کہہ دیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ہے، یا اس سے مراد واقعی وہ عدد ہوتا ہے یعنی کہ 7 ہی ہے۔ اب یہاں پر جو علماء کی بحث ہے اس میں زیادہ مفہوم وہ یہ لیتے ہیں کہ اس سے مراد 7 ہی ہے، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام کا عیون اخبار رضا، اور بھی میں آپ کو ریفرنس دوں گا جس میں 7 سماوات جو ہیں 7 آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بھی بتائے گئے ہیں۔ زیر نظر آیت میں خلقت ارض کا ذکر نہیں ہے، یعنی کہ ارض جو ہے وہ خلق وہ ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض، جو زمین میں ہے وہ خلق کیا۔ اب زمین کب خلق کی؟ جب زمین خلق ہو چکی اور اسے مختلف مخلوقات کے لیے قابل قابل استعمال یا قابل سکونت بنایا گیا، اس کے بعد آیا ہے ثم استوی الی السماء، یہ بتایا کہ آسمان بھی پہلے بن چکا تھا لیکن ابھی اس کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ اب ہم اس پروسیس کو دیکھیں گے کہ زمین کب خلق ہوئی اور زمین قابل سکونت کب ہوئی، آسمان کب خلق ہوا، اور آسمان کے جو طبقات ہیں جو 7 اس کو ڈویژن کی گئی ہے وہ کب ہوئی۔ تخلیق کے ابتدائی مرحلے میں آسمان اور زمین ایک تھے، یعنی کہ اب میں سورہ انبیاء کی آیت پڑھ رہا ہوں، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا فتفقناہم۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ کیا کافروں نے نظر نہیں کیا کہ آسمان اور زمین باہم پیوستہ تھے تو ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ کر دیا۔ یہاں پر قرآن نے 2 الفاظ استعمال کیے ہیں، ایک رتق اور ایک فتق۔ رتق کے معنی ہے پیوستہ ہونا، بند ہونا، باہم متصل ہونا، ملا ہونا، جبکہ فتق کے معنی ہے کھولنا، علیحدہ سیپریٹ کرنے کو۔ اس کے مطابق آسمان اور زمین کی مادی وحدت ٹوٹی، مطلب وہ ایک تھے، اور اس کے اجزاء ایک دوسرے سے الگ ہو کر عالمین کی تشکیل میں مشغول ہوئے۔ اب یہ تشکیل کس طرح ہوئی؟ ہم قرآن سے ہی اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں۔ اب میں جو آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں سورہ حامیم سجدہ کی ہے، کہہ دو کہ کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں خلق کیا، یعنی کہ قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، یومین یعنی کہ یوم کی جمع 2، امام کی مین جمع امامین، وتجعلون لہ اندادا ذالک رب العالمین۔ زمین کو، جس نے زمین کو 2 دنوں میں خلق کیا اور تم اس کے ہمسر بناتے ہو، وہی عالمین کا پروردگار ہے۔ تو زمین کی جو خلقت ہے، جو کریشن آف ورلڈ ہے، وہ 2 days میں ہی۔ اب یہ بات پہلے بھی شاید ڈسکس ہوئی ہے کہ 2 days سے مراد کیا وہ یوم ہے، کیا یہ جو 24 گھنٹے کا ایک دن اور رات کا سائیکل ہے، یا ایک دن کا 12 hours کا سائیکل ہے؟ اس میں بھی اختلاف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 پروسیس تھے، 2 مرحلوں میں طے ہوئی، لیکن فی الحال ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، ہم اس کو یوم کو ہی لیتے ہیں جو قرآن میں ورڈ آیا ہے۔ اس کے بعد وجعل فیہا رواسیا من فوقہا، یہ ساری سورہ حمیم سجدہ جو ہیں اس کی آیات ہیں۔ وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین، یعنی کہ اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے، اس میں برکت دی، اور اسی میں
اس کی غذاؤں کے 4 دنوں میں تقدیر کی جو سب مانگنے والوں کے لیے مساوی ہے. یعنی کہ اب زمین کی خلقت 2 دن میں ہو گئی، لیکن اس میں جو خلق لکم ما فی الارض کی بات آ رہی ہے، جو آیت ہے ہماری، کہ زمین کے اندر جو اسباب ہیں، رہنے کے وسائل ہیں، سہولیات ہیں، معدنیات ہیں، غذا ہے، اس کو قابل کاشت بنایا، اس کو قابل نمو بنایا، وہ گروتھ ہوتی ہے، وہ پروان چڑھتی ہے. یہ سب کچھ اللہ کہتا ہے کہ اس نے 4 دنوں میں بنائی. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتيتها طائعين. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، تو اس نے زمین سے کہا، اللہ نے آسمان اور زمین سے کہا کہ تم دونوں خوشی، توہن یا کرہن، یہ اردو میں محاورہ بھی آتا ہے کہ تم دونوں خوشی یا کراہت سے آؤ. دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہوتے ہیں. فَقَصَّهُنَّ 7 سماوات فی یومین وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَرَبَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. یہ پھر فواصلات قرآنی آ رہے ہیں اس آیت میں کہ وہ تقدیر بھی ہے اور عزیز بھی ہے اور علیم بھی ہے. یعنی کہ یہ تمام خلقت کے بعد اللہ نے اپنے 2 اسماء حسنیٰ بتائے کہ وہ زبردست ہے اور علیم، یعنی کہ سوچے سمجھے ہوئے اس نے یہ کام کیا ہے، بغیر ارادے کے نہیں کیا. اچھا، یہاں پہ ایک تھوڑی سی میں ڈسکشن، یہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ جو اس آیت میں آیا ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ اللہ نے یہ سب بے اختیار کر دیا ہے اور اس کو فعل اضطراری کہ یہ پہلے ارادہ نہ تھا. لیکن اللہ میں کے متعلق یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے علیم کا لفظ آیا اس لیے استعمال ہوا ہے کہ وہ علیم ہے، یعنی کہ وہ پہلے سے پری پلانڈ تھا، اللہ جانتا تھا. تو اس لیے یہ علیم ورڈ یہاں پہ آیا، جاننے کے معاملے میں آیا اور پہلے سے جاننے کی، یعنی کہ علم اور ارادہ اور یہ اس کی جو ڈسکشن ہے اس میں یہ آتا ہے. پھر اس نے، اب ہم اس آیت پہ آتے ہیں، پھر اس نے 2 دن میں ان کو 7 آسمان بنایا اور ہر آسمان کے کام کو اس پر وحی کیا. یعنی کہ آسمان کو وحی، یہ وحی کے ٹاپک میں آئے گا کہ وحی کس کس کو ہو سکتی ہے اور کتنی اقسام کی ہے. اور ہم نے قریبی آسمان کو چراغوں سے سجایا اور اس کے علاوہ حفاظت کے لیے یہ اس کی، یعنی کہ سجایا بھی اور حفاظت بھی کی. یہ اس کی تقدیر ہے جو صاحب عزت و علم ہے. وہی بات آ گئی کہ صاحب عزت، طاقتور اور علم ہے. حامیم سجدہ کی یہ آیت جو ہیں اس میں آتا ہے کہ زمین کی خلقت 2 دنوں میں ہوئی ہے اور زمین کو 4 دنوں میں قابل استعمال بنایا گیا ہے، اور پھر ارشاد ہوا کہ 7 آسمانوں کی تشکیل 2 دنوں میں ہوئی ہے. یہ 2 دن، 4 دن اور 2 دن، یہ 8 دن بنتے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، سورہ اعراف کا ریفرنس ہے. تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. تو اب یہ جو اختلاف ہے اس کو کیسے دور کیا جائے کہ 6 دن اور 8 دن کا آ رہا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 7 آسمانوں کی تشکیل کے 2 دن ان 6 دنوں میں شامل ہیں، کیونکہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، ان دونوں کی ٹوٹل 6 ہیں. تو وہ 2 الگ سے تو ہیں لیکن وہ 2 ان 6 میں شامل ہیں. یعنی کہ 7 آسمانوں کی تشکیل کے 2 دن 6 دنوں میں داخل ہیں. اب یہ کوشچن ہے کہ یہ تشکیل 6 دنوں میں سے کن دنوں میں ہوئی. اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے پھر ہم آیت کو پلٹتے ہیں. اللہ نے زمین کو رزق اور روزی کے قابل بنایا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا
اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت آسمان دھوئیں کی صورت میں تھا، اور زمین کی تشکیل کے فوراً بعد زمین و آسمان دونوں کو ایک ساتھ حکم دیا کہ ایک طرف زمین کو رزق کے منصوبوں پر عمل کرنے کا حکم دیا اور دوسری طرف آسمان کو 7 کی تعداد میں مقرر کیا۔ یہ دونوں کا ایک ساتھ اور ایک زمانی وحدت کے مطلب ایک ٹائم ڈائمنشن میں یہ ہوا کہ جب 2 دن میں زمین کو بنایا، 4 دن میں اس کو قابل استعمال بنایا، پھر ان 6 دنوں کے درمیان ہی 2 دن ایسے تھے جس میں آسمان کو بھی اللہ نے خلق فرمایا، اور پھر دونوں کو کہا کہ تم خوشی سے یا کراہت سے آؤ، تو دونوں نے خوشی سے آئے، آسمان کو وحی کی، زمین کو قابل استعمال بنایا، اور یہ دونوں ایک ٹائم ڈائمنشن میں تھے۔ مطلب ٹائم ڈائمنشن سے 6 دن تو ہیں، لیکن یہ ایک ربط اور سلسلہ اور روانی اور یہ ٹائملی اکٹھا ہوا سارا۔ ایک دوسرے مقام پر آسمان و زمین کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، آیا تم خلقت کے اعتبار سے سخت تر ہو یا آسمان کہ جسے خدا نے بنایا۔ اب کمپیریٹیو اسٹڈی اللہ دے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ تمہیں یعنی کہ انسان کو بنانا مشکل ہے یا آسمان کو بنانا۔ اگر آپ دیکھیں تو آسمان کی حیت ہمیں معلوم نہیں ہے، پھر آسمان کی وسعت ہمیں معلوم نہیں ہے، پھر اس آسمان میں کیا کچھ ہے ہمیں وہ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو انسان تم تو اپنے آپ کو جانتے ہیں، تو اللہ یہ کمپیریزن کر رہا ہے کہ یقیناً آسمان کو بنانا زیادہ ایک مشکل عمل ہے۔ تو آیا تم خلقت کے اعتبار سے سخت ہو یا آسمان کہ اسے خدا نے بنایا ہے۔ رفع، اس کی چھت بلند کی، سمعہ فسواہا، اس کی چھت بلند رکھی اور اسے ہموار بنایا، یعنی کہ اب اس کی ہائٹ آ رہی ہے اس میں کہ اس کی ہائٹ کے متعلق کہ تم، اور اس کے ہموار بنایا کہ اس کو ایک پلین بنایا۔ یہ نہیں آپ کو کہیں لگے گا کہ کہیں آسمان نیچے ہے کہیں اوپر ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو تاریک بنایا، اس کی دھوپ کو نکالا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ دَحَاهَا جو لفظ آیا ہے اس کے معنی پھیلانا ہے، لڑکا دینا، نیچے کی طرف لانا، اور دہو کے بعد آسمان کی خلقت کے بعد اس سے 3 مفہوم پیدا ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آسمان دھوئیں کے صورت میں تھا جب زمین کو بچھایا گیا، دوسرا آسمان دھوئیں کے صورت میں تھا جب زمین کو لڑکایا گیا، اور اس سلسلے میں 2 حرکتیں آتی ہیں کہ اس سے مراد زمین کا آسمان نہیں ہے بلکہ نظام شمسی کا آسمان ہے۔ تو یہ ایک ڈفرینٹ سی اس میں ڈسکشنز ہیں، اس کو ہم زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاتے، ان پوائنٹس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے یہ کہ یہ اس میں کیا پاسبلٹیز ہیں، کیونکہ پھر بہت طویل ہو جائے گا۔ یہ لکم جو ہے، جعل لکم، لکم لفظ اللہ میں قرآن میں بہت دفعہ آیا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے ہے، یعنی کہ انسان جو ہے وہ اس میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے کہ جو کچھ ہے انسان کے لیے۔ مثال کے طور پر وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، اس نے چوپاؤں کو تمہارے لیے خلق کیا، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور اس کی وجہ سے تمہارے لیے حسن و جمال کیا، حسن و جمال ہے، ان کی وجہ سے تمہارے لیے حسن و جمال ہے۔ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ، وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا۔ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ، وہ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتیاں وغیرہ اگاتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ، تو یہ لکم جو ہے یہ چونکہ اس انسان کو ایک بنیادی مرکزی کردار دیا گیا ہے، اس لیے یہ اس کی ڈسکشن ہے کہ انسان جو ہے اس کے لیے یہ اللہ نے سب کچھ بنایا ہے۔ اب اس میں مزید اگر ہم اس میں دیکھیں تو یہی آیت کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے
انسان کے لیے بنایا ہے. اور یہ ہم نے ڈسکس کر لیا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ جو پروسیس تھا یہ کتنے دنوں کا تھا، وہ ہم نے اس میں ڈسکس کر لیا. اب ہم کچھ اس کو مزید اگر پروب کرنا چاہیں، میں کوشش کروں گا کہ 2-4 منٹ میں اس کو وائنڈ اپ کر دوں کہ ابھی جو ہم کائنات کی حیت ہے، اس کی جو وسعت ہے، اس تک ہم پہنچ نہیں پا رہے. بڑی بڑی جو رصد گاہیں ہیں وہ یہ کہ ہم 1 ارب یعنی کہ 10 بلین لائٹ ایئرس تک ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی ایک ابتدا ہے، اس کو آپ آغاز سمجھیں. اور ہماری کائنات جو ہے وہ ہماری جو یہ سولر سسٹم یا ہمارا جو پلینٹ ارتھ ہے، یہ اس کے مطابق چونٹی کے برابر ہے. جب تک پالومار کی رصد گاہیں کی دوربین نہیں بنی تھی، دنیا کی وسعت جو ہمیں نظر آتی ہے 500 نوری سال سے زیادہ نہیں تھی، 500 لائٹ ایئرس. لیکن اب اس دوربین نے ہماری دنیا کی وسعت، یہ میں پالومار کی جو لیبارٹری ہے ان کا مقالہ جو ہے وہاں سے پیش کر رہا ہوں، ہماری دنیا کی وسعت 1 ارب نوری سال تک پہنچا دی ہے. اس کے نتیجے میں کئی ملین نئی کہکشائیں، مطلب ملینز کی بات ہو رہی ہے. ایک کہکشاں وہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، ایک گلیکسی وہ ہے، ایک سولر سسٹم وہ ہے جس کی ایک زمین میں ہم رہ رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ انسان کی کیا وقت ہے اس وسعت کے مقابلے میں، جن میں سے بعض ہم سے 1 ارب نوری سال کے فاصلے پہ واقع ہیں. لیکن 1 ارب نوری سال کے فاصلے کے بعد ایک عظیم اور مہیب اور طریق فضا نظر آتی ہے جس کی کوئی چیز نظر نہیں دکھائی نہیں دیتی، یعنی روشنی وہاں سے بو نہیں کر سکتی کہ لیبارٹری کی دوربین ٹیلیسکوپ جو ہے صفحہ عکاسی کو متاثر کرے. لیکن بلا شبہ اس تاریک فضا میں کئی 100 ملین کہکشائیں موجود ہیں، لیکن ہماری کہکشاں کی ان کی کشش سے محفوظ ہے. تو اب یہ اور کتنے پلینٹس ہیں اور کتنی گلیکسیز ہیں، کتنے سولر سسٹمز ہیں. اور ہمیں اس بات پر خوشی ہے کہ ہمارے جو مجتہدین ہیں، اگر آپ ان کی جدید فقہی مسائل جو ہیں ان کی توضیحات جو ہیں وہ پڑھیں تو اس میں ایسے پلینٹس پر بھی نماز اور روزے کا ذکر موجود ہے جہاں 1 سے زیادہ مون ہیں، 1 سے زیادہ سنز ہیں، کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی ایک سورج کو معین اور مقرر کر لیں، اس کے مطابق اپنی نماز روزہ رکھیں، یا ایک چاند جو ہے اس کو معین کر لیں. اگر 1 سے زیادہ چاند ہیں، جیسے پلوٹو میں 9 چاند ہیں، تو یہ تشیع میں اور یہ مراجع اعظام کا ہم پہ بڑا احسان ہے اور وہ ہمارے لیے ایک اللہ کی نعمت ہیں. تو انہوں نے آج سے 1000 سال بعد آنے والی بھی اگر زندگی کسی اور پلینٹ پر موجود ممکن ہو سکتی ہوگی، اس وقت کے مسائل کو بھی معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے فرامین کی روشنی میں ان مسائل کو بھی حل کر دیا ہے. اور جس طرح سائنس آگے ترقی کرے گی، زمین کی وسعت بڑھے گی اور یہ تمام چیزیں سامنے آتی جائیں گی، انکشافات ہوتے جائیں گے، تو تشیع میں جو مراجع اعظام ہیں ان کی مزید جو تحقیق ہے اور جو ریسرچ ہے وہ بھی سامنے آتی جائے گی. تو اس ٹاپک کو ہم یہاں، کیونکہ اگلا ٹاپک حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی خلقت اور ان کا زمین میں جنت میں جانا اور زمین میں اترانا، اب وہ سارا کچھ موجود ہے، تو اس کو ہم اگلے ٹاپک سے ہی شروع کریں گے تاکہ اس کا ربط جو ہے وہ باقی رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.